امین مکین کریم رؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ رب العزت کے توفیق سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نامہ پاک کے تصدق سے بادشاہ کی سرزمین پر 10ویں ماہانہ درس عرفان القرآن کی اس بابرکت نشست میں ہم حاضر ہیں۔ آج کے اس خوبصورت درس عرفان القرآن کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں اس پورے محلہ کے جمعی احباب کو، مسجد کی انتظامیہ کے جمعی ساتھیوں کو، مسجد کے نمازیوں کو، مسجد کے متوسلین اور متعلقین کو، اور جن احباب نے آج کے درس عرفان القرآن میں خصوصی طور پہ محنت کی، کاوش کی، تعاون کیا، رب کائنات کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہر کسی کی محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور ہماری خوش بختی کہ مسند صدارت کے تشریف فرما ہے آقا علیہ السلام کی آل کے 2 شہزادے جناب محترم پیر طریقت قبلہ پیر سید نعیم الحسن شاہ صاحب بخاری زیدہ مجدہ زیب سجادہ نشین آستانہ علی آباد شاہ پور شریف، اور جناب محترم صاحبزادہ عتیق الرحمن شاہ صاحب جگر گوشہ استاذ محترم جناب محترم پیر سید زین العابدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جناب محترم حضرت علامہ اسحاق احمد قادری صاحب، جناب محترم حضرت علامہ محمد اقبال گوندل صاحب، تحریک منہاج القرآن کے جمیع قائدین و کارکنان، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ رب کائنات سب کا آنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سامعین محترم، آج کے درس عرفان القرآن کے لیے جس موضوع کو چنا ہے وہ ہے حقوق العباد، اللہ کے بندوں کے حق۔ دین اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ رب کائنات نے دین اسلام کی مکمل تعلیمات انسان کی زندگی گزارنے کے لیے عطا فرما دی ہیں۔ جب ان تعلیمات اسلامیہ کا مطالعہ کریں تو انسان پر 2 طرح کے حقوق آتے ہیں۔ ایک ہے حقوق اللہ یعنی اللہ کا حق، اور دوسرے ہیں حقوق العباد یعنی اللہ کے بندوں کے حق۔ سامعین محترم، اگر تعلیمات قرآن کا مطالعہ کریں یا حدیث نبویہ کا مطالعہ کریں اور حقوق اللہ اور حقوق العباد کو ہم کمپیریٹیولی دیکھیں تو سامعین جتنے بھی حقوق ایک انسان پر رب کائنات نے رکھے ہیں ان میں سے 10% حق اللہ کے ہیں۔ کتنے؟
کم و بیش 10% حقوق اللہ رب العزت نے اپنے رکھے، باقی 90% حقوق اللہ نے اپنے بندوں کے رکھے۔ میں پورے قرآن و حدیث کی تعلیمات کا نچوڑ کے طور پہ یہ جملہ دے رہا ہوں کہ اگر اللہ کے حقوق کو دیکھیں تو رب کائنات نے اپنے حقوق کو فقط 10% رکھا، اپنے بندوں کے حقوق کو 90% رکھا۔ اگر کوئی کہے کہ یہ جملہ سمجھ نہیں آ رہا تو سامعین، ہم اپنی پوری زندگی کے ایام کو دیکھیں، پھر ان ایام کو تقسیم کرتے چلے جائیں، ایک دن پر لے کر آئیں۔ ایک دن میں کتنے گھنٹے بولیں؟ 24 گھنٹے۔ 24 گھنٹوں میں سب سے پہلے اللہ کا حق نماز ہے۔ کیا ہے؟ نماز کا ادا کرنا۔ تو سامعین سوچے، 24 گھنٹوں میں اللہ نے کتنی نمازیں رکھی؟ 5 نمازیں۔ 5 نمازوں کے ادا کرنے پہ وقت کتنا لگتا ہے؟ توجہ کریں گے، تھوڑا بولیں گے۔ 1 گھنٹہ، چلے ہم میکسیمم 2 گھنٹے لگا لیں، بڑی ترتیل کے ساتھ، بڑی آرام دہی کے ساتھ اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو زیادہ سے زیادہ وقت کتنا لگے گا؟ 2 گھنٹے۔ 24 گھنٹوں میں سے رب کائنات نے انسان پہ اپنا حق کتنا وقت رکھا؟ کم و بیش 2 گھنٹے۔ باقی 22 گھنٹوں کو دیکھیں، وہ سارے کا سارا حق اللہ نے اپنے بندوں کا رکھا ہے۔ وہ جمیع اوقات رب کائنات نے اپنی مخلوق کے حقوق بندے پر رکھے۔ ان حقوق میں اگر دیکھیں تو والدین کا حق، بیوی کا حق، بچوں کا حق، پڑوسیوں کا حق، رشتہ داروں کا حق، یہاں تک کہ انسان کی اپنی جان پر انسان کا اپنا حق رکھا۔ پھر انسان کے اپنے گھر کے اندر جو جانور، کسی کے گھر میں بلی ہے، کسی کے گھر میں کوئی اور جانور ہے، ان جانوروں کے حقوق رکھے۔ یہاں تک کہ انسان کے گھر میں اگر درخت ہیں تو درختوں کے حقوق رکھے۔ یہاں تک کہ انسان جس گھر میں رہتا ہے اس گھر کے بھی حق اللہ نے بندے پہ رکھے۔ یہ ہے دین اسلام۔ یعنی صرف ظاہری زندوں کے حقوق نہیں، انسانوں کے حقوق، حیوانات کے حقوق، نباتات کے حقوق، جمادات کے حقوق۔ گویا انسان کی زندگی میں 24 گھنٹوں میں جس جس کے ساتھ اس کو تعلق پیش آتا ہے، جس جس کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے، اللہ نے ہر شے کا حق اس بندے کے اوپر رکھا ہے۔ اب یہ وقت نہیں کہ میں ہر شے کے حق کو آج بیان کر دوں۔ ممکن ہے کہ یہ پورا تسلسل چل جائے، مختلف سیریز آئیں کہ انسان پر جانوروں کے حق کیا ہیں، والدین کے حقوق کیا ہیں، بچوں کے حقوق کیا ہیں۔ یہ اگر زندگی نے ساتھ دیا تو اس موضوع کو آگے پھر لے کر چلتے رہیں گے۔ لیکن آج جو فلسفہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ رب کائنات نے انسان پر 2 طرح کے حقوق رکھے۔ پہلے حقوق اللہ، ان کو کم و بیش 10% رکھا۔ پھر حقوق العباد، ان کو 90% اللہ نے اپنے بندوں پہ رکھا۔ اب یہاں پر اس سے اگلے نقطے پہ توجہ کریں۔ پہلے تو یہ سمجھ گئے کہ اللہ نے اپنے حقوق کو 10% رکھا اور اپنے بندوں کے حقوق کو کم و بیش بولیں 90% رکھا۔ اس سے آگے سمجھنے والے نقطہ ہے، وہ جو 10% حقوق اللہ نے اپنے بندوں پر اپنے رکھے ہیں، ان کی مقبولیت کو بھی بندوں کے حقوق سے جوڑا ہے۔ مثال کے طور پہ میں ابتدا میں صرف یہ فلسفہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی آپس میں نسبت کیا ہے، کہ وہ جو 10% اللہ نے اپنے حقوق رکھے، ان کی قبولیت بھی اللہ کے بندوں کے حقوق پر رکھی ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ نے بندے پہ اپنا حق نماز رکھا، بندگی
قیام رکوع اور سجود یہ انسان پر اللہ کا حق ہے، لیکن قیام رکوع و سجود کی قبولیت کو بھی جوڑا ہے کہ قبول اس کے کروں گا جو میرے بندوں کے حق ادا کرے گا۔ بڑا سادہ سا جملہ دینے لگا، اللہ کا حق ہے نماز ادا کرنا، اور والدین کا حق ہے ان کو راضی رکھنا۔ والدین کا حق ہے ان کو راضی رکھنا، خدمت کرنا۔ سامعین محترم، تاجدار کائنات کی تعلیمات کا مطالعہ کر کے دیکھیں، میرے سونے مصطفیٰ نے فرمایا جس کے والدین اس سے ناراض ہیں رب اس کی نمازیں بھی قبول نہیں کرتا۔ تو والدین خدا نہیں، وہ خدا کی بولیں مخلوق ہیں۔ صرف والدین تک بھی نہیں، پھر بیوی بچوں کے ساتھ جوڑا، پھر رشتہ داروں کے ساتھ جوڑا، یہاں تک کہ سورہ الماعون کا مطالعہ کریں، رب کائنات نے فرمایا فویل للمصلین، ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے۔ بڑا اہم نکتہ ہے، رب کائنات نے فرمایا کہ ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے۔ انسان کب کپا اٹھا، انسان رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ رب کائنات اسی قرآن مجید کے اندر تو نے کم و بیش 700 مرتبہ نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ میں تو بڑی مشکل سے نمازی بنا تھا، بڑی مشکل سے 5 نمازیں ادا کرنے لگا، پھر ان نمازوں پہ مداومت اختیار کی۔ اب جب پکا نمازی بن گیا تو خود قرآن میں کہتا ہے فویل للمصلین، نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے۔ انسان سوچ میں پڑ گیا، انسان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، رب کی بارگاہ میں کب کپا اٹھا، عرض کرتا ہے مالک کائنات اب کیا گناہ سرزد ہو گیا کہ نمازیں پڑھنے کے باوجود فرماتا ہے نمازی ہلاک ہو جائیں۔ تو اس سے آگے تلاوت کریں فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون، ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے جو نمازیں پڑھ کے بھی نمازوں کی روح کو بھول گئے۔ نمازیں پڑھ کے بھی نماز کی روح کو بھول گئے۔ وہ روح کیا ہے؟ یا تو وہ نماز ریاکاری کی پڑھتے ہیں، اس سے آگے بڑھ کے فرمایا وہ مانگے کا برتن بھی کسی کو نہیں دیتے۔ الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون، اگر کوئی غریب، کوئی مسکین، کوئی غریب پڑوسی ان کے گھر میں برتن مانگنے آ جائے تو اس کو مانگنے کا برتن بھی نہیں دیتے۔ سامعین اللہ کے کلام پہ توجہ کریں، رب کائنات نے نمازیوں کو جھنجھوڑا، فرمایا کہ اگر نمازیں قبول کروانا چاہتے ہو تو پھر پڑوسیوں کے حق ادا کرنے ہوں گے۔ سامعین تھوڑا غور کریں، برتن مانگنے کے لیے گھر میں کون آئے گا؟ کیا کوئی امیر آئے گا یا غریب؟ اونچا بولے، غریب آئے گا۔ پھر کیا ملک وان سے کوئی اٹھ کے ہمارے گاؤں میں برتن مانگنے آئے گا؟ نہیں، کون آئے گا؟ پڑوسی آئے گا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور رب کائنات نے یہ ارشاد فرما کر ایمان والوں کو جھنجھوڑا بھی ہے، نمازیوں کو پیغام بھی دیا ہے کہ نماز حق اللہ کا ہے لیکن قبول اسی کی ہوگی جو بندوں کے حق بھی ادا کرتا ہوگا۔ پھر میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خیر الناس من ینفع الناس، میرے آقا نے فرمایا تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو دوسرے انسانوں کے لیے بہتر ہے، جو دوسروں کی بھلائی کا کام کرے، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرے، دوسروں کے لیے راستے کھولنے کے کام کرے، وہ سب سے بہتر ہے۔ اور جو دوسروں کے راستے بند کرتا ہے، دوسروں کو تنگ کرتا ہے، اللہ کی مخلوق کو تنگ کرتا ہے، نمازیں پڑھ کے بھی اللہ نے فرمایا وہ اچھوں میں شامل نہیں ہے۔ اب سامعین محترم، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اگر اخلاق کا مطالعہ کریں تو رب کائنات نے
قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے سوہنے محبوب کو اخلاق عظیم پر فائز فرما دیا۔ وَإِنَّكَ، اے میرے پیارے محبوب، بے شک آپ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، خلق عظیم پر فائز ہیں۔ سامعین یہاں پہ آپ کی توجہ لفظ علا پہ چاہوں گا۔ لفظ علا اس کا معنی ہے پر۔ معنی کیا ہے؟ پر۔ یہ ہمیشہ اونچائی کے لیے آتا ہے، ہمیشہ بلندی کے لیے آتا ہے۔ رب کائنات اپنے محبوب سے فرما رہا ہے کہ سوہنے محبوب، ہم نے آپ کو اخلاق عظیم پر رکھا۔ گویا اخلاق نیچے ہے، ذات مصطفیٰ اوپر ہے۔ ذہن میں سوال آتا ہے کہ اخلاق کہتے کسے ہیں؟ سامعین محترم جان لیں، اخلاق صرف بولنے کو نہیں کہتے۔ انسان کا ہر عمل اس کے اخلاق میں آتا ہے۔ انسان کا بولنا بھی اخلاق کے اندر، انسان کا دیکھنا بھی اخلاق کے اندر، انسان کا سننا بھی اخلاق کے اندر، انسان کا بیٹھنا بھی اخلاق کے اندر، پکڑنا بھی اخلاق کے اندر۔ گویا انسان اپنی زندگی میں جو بھی افعال سر انجام دیتا ہے وہ اخلاق میں ہے۔ انسان کا ہر عمل اور فعل اخلاق میں ہے۔ اور سامعین اخلاق کہتے کسے ہیں؟ اخلاق کہتے ہیں صفات کے مجموعے کو، صفات کے مجموعہ کو۔ اور صفات عطا کی جاتی ہیں، صفات پر فائز نہیں کیا جاتا۔ بڑا اہم نکتہ ہے۔ صفات کی بات جب بھی ہوگی کہا جائے گا صفات عطا کر دی، صفات پر فائز نہیں کیا جاتا۔ فائز کرتے ہیں عہدوں پر، فائز کرتے ہیں ذمہ داریوں پر، فائز کرتے ہیں منصب پر۔ تو انسان کا ذہن سوچتا ہے رب کائنات فائز تو کیا جاتا ہے منصب پر، باقی سب کے لیے کائنات میں لفظ صفات یا اخلاق جب آئے گا تو کہا جائے گا اخلاق عطا کر دیا، لیکن جب ذات مصطفیٰ کی بات آئی فرمایا اخلاق پر فائز کر دیا۔ مولا مانا کیا ہے؟ رب کائنات سے مراد کیا ہے؟ تو مالک کائنات ایک پیغام دے رہا ہے یا لفظ علا سے۔ وہ پیغام کیا ہے؟ سامعین محترم، اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں، اگر کوئی جوان انتہائی نیک سیرت ہو، ہمیشہ جس سے بولے پیار سے بولے، بڑوں کا ادب کرے، چھوٹوں سے پیار کرے، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرے، ہر کسی سے نرمی سے بات کرے، تو سامعین محترم ہم اس جوان کا احترام کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ بولیں، ہم اس جوان کو عزت دیتے ہیں یا نہیں دیتے؟ تو وہ جو ہے دیتے ہیں۔ وہی جوان اگر 2 سال کے بعد بگڑ جائے، والدین کا احترام چھوڑ دے معاذ اللہ، رشتہ داروں کے حق ادا نہ کرے، چھوٹوں کو مارے پیٹے، بد اخلاق ہو جائے، کیا اس کو عزت دیتے رہتے ہیں یا چھوڑ دیتے ہیں؟ بولیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ بھئی فرق کیا پڑا؟ کیا اس جوان کا نام بدل گیا؟ بولیں، نہیں۔ کیا اس کا خاندان بدل گیا؟ کیا اس کا گھر بدل گیا؟ نہیں۔ فرق نہ تو شکل و صورت میں پڑا، نہ نام میں پڑا، نہ والدین میں پڑا۔ جوان وہی ہے۔ اگر پہلے وہ با ادب تھا تو اس کی عزت ہوتی تھی، اگر بد اخلاق ہو گیا تو اس کی عزت نہیں رہی۔ تو سمجھ آئی وہ عزت اس جوان کے خاندان کی نہیں تھی، اس کے کردار کی تھی۔ وہ عزت اس کی شکل کی نہیں تھی بلکہ اس کے اخلاق کی تھی۔ اخلاق بدل گیا تو عزت بھی بدل گئی۔ یہ فلسفہ کائنات کے ہر انسان کے لیے ہے، لیکن جب باری آئی ذات مصطفیٰ کی، اللہ نے قانون بدلا، نظام بدلا، اصول بدلا،
اور اعلان کر دیا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. مصطفیٰ اعلان کرتا ہوں کہ پوری کائنات میں ابتدا سے لے کر انتہا تک جو عزت پائے گا اخلاق سے پائے گا، لیکن مصطفیٰ اخلاق خود عزت سونے تیرے قدموں سے پائے گا. رب کائنات نے اس آیت کریمہ میں یہ پیغام دیا ہے کہ باقی ہر شخص کی عزت اس کے کردار سے ہوگی، اخلاق سے ہوگی، اطوار سے ہوگی، بول چال سے ہوگی، لیکن ذات مصطفیٰ اخلاق کی محتاج نہیں ہے، بلکہ اخلاق میرے مصطفیٰ کی نسبت کا محتاج ہے. سامعین محترم، اخلاق حسنہ کہتے کسے ہیں؟ بڑا خاص جملہ ذہن میں بٹھا لیں. اخلاق حسنہ کہتے کسے ہیں؟ ہر وہ عمل جو آقا کو پسند آ جائے. آئے ہائے. ہر وہ عمل جس کو آقا پسند کر لیں وہ حسنہ ہو جاتا ہے. آئے ہائے. ہر وہ عمل جس کو آقا پسند کر لیں وہ نیک اور اچھا حسنہ بن جاتا ہے، اور ہر وہ عمل جس کو مصطفیٰ ناپسند کر دیں وہ گناہ بن جاتا ہے، وہ غیر حسنہ ہو جاتا ہے. یہ ہے بس حسنہ کی تو تعریف، نیکی کی تعریف، اچھائی کی تعریف. بس جو آقا کو پسند آ گیا وہ نیکی بن گئی، وہ حسنہ ہو گیا. اب سامعین محترم سے اگر آگے چلیں تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا انما انا بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. میرے آقا نے فرمایا کہ میں بھیجا اس لیے گیا ہوں کہ میں اخلاق کو مکمل کر دوں. انما انا بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. آقا نے فرمایا مجھے اللہ نے بھیجا اس لیے ہے کہ میں اخلاق کو مکمل کر دوں، اخلاق کو اعلیٰ کر دوں، اخلاق کو متمم کر دوں. گویا ذات مصطفیٰ کی بعثت کا مقصد یہ ہے کہ مصطفیٰ کی سنتوں پہ عمل کر کے ہم بااخلاق ہو جائیں. سامعین آگے میرے آقا نے فرمایا جس کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ روایت کرتی ہے، امام ترمذی یہ حدیث پاک کو لائے اور بیان کرتے ہیں ھذا حدیث حسن صحیح. یہ حدیث مبارکہ درجہ حسن صحیح پر ہے. میرے آقا نے فرمایا اکمل المؤمنین. آقا نے فرمایا کہ کامل ترین ایمان والا وہ ہے احسنہم خلقا، جس کا خلق اعلیٰ ہے. میرے آقا نے فرمایا کہ تم میں ایمان میں سب سے اعلیٰ درجے والا وہ ہے جس کا اخلاق اعلیٰ ہے. پھر میرے آقا نے فرمایا حضرت ابی دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اور اس حدیث مبارکہ کو بھی امام ترمذی لائے. میرے آقا نے فرمایا ما من شیء اسقل فی المیزان. تو فرماتے ما من شیء کہ کوئی شے ایسی نہیں جو میزان پر وزن والی ہے یہاں تک کہ فی حسن الخلق، خلق وہ عمل ہے جو تول میں سب سے وزن والا ہوگا. میرے آقا نے فرمایا کل جب قیامت کا دن ہوگا اعمال تولے جائیں گے، میزان لگ جائے گی. آقا نے فرمایا جب اعمال تولے جائیں گے سب سے وزن والا عمل حسن خلق ہوگا. پھر میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ بیٹھے گا جس کا اخلاق اعلیٰ ہوگا. سامعین محترم یہ تو میرے آقا علیہ السلام نے اخلاق کی فضیلت کو بیان کیا. اور آئیے آج کے درس عرفان القرآن میں میرے سمیت ہم سارے کے سارے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچے کہ ہمارا اخلاق کیسا ہے، ہمارا کردار کیسا ہے. پھر اس اخلاق کو اگر آگے بڑھائیں تو
آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا آقا مسلمان کون بہتر ہے؟ کون سا مسلمان بہتر ہے؟ ای الخیر مسلم، آقا سے پوچھا گیا حضور بتائیں کون سا مسلمان اعلیٰ ہے؟ تو میرے آقا علیہ السلام کے کلمات کو سنیں، تاجدار کائنات نے فرمایا المسلم من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ آقا نے فرمایا کہ مسلمان کی تعریف سن لو، مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھوں سے دوسرے محفوظ رہتے ہیں، اسے مسلمان کہتے ہیں۔ المسلم من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ آقا نے فرمایا جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھوں سے دوسرے محفوظ ہو گئے وہ مسلمان ہے۔ آئیے توجہ کریں اپنے آپ پر، کیا ہماری زبان سے اور ہمارے ہاتھوں سے دوسرے محفوظ ہیں؟ اب تھوڑا سا اس حدیث مبارکہ پہ غور تو کریں۔ ذہن سوال کرتا ہے کہ انسان زبان سے کسی کو کیا نقصان پہنچائے گا؟ من لسانہ و یدہ، نقصان زبان سے انسان کیا کر سکتا ہے؟ کیا کسی کو زخم دے گا ظاہری طور پر؟ بولیں نہیں، زبان سے ظاہری زخم نہیں آتا، ہاں دلوں کے زخم آتے۔ جب انسان کلام کرتا ہے تو کبھی کسی کا دل توڑ دیتا ہے، جب گالی گلوچ کرتا ہے تو دل توڑتا ہے، کسی کو برا کہتا ہے تو دل توڑتا ہے، کسی کے نسب کو برا کہتا ہے تو دل توڑتا ہے۔ آقا نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ زبان سے بھی کسی کا دل نہ توڑو، وَيَدِهِ، ہاتھ سے کسی کا جسم توڑنا تو دور کی بات۔ لیکن یہاں ہمارے معاشرے کا حال کیا ہے؟ ہمارے معاشرے میں اگر گرد و نواح میں دیکھیں، ہر طرف زبان سے دل توڑے جاتے ہیں، ہاتھوں سے جسم توڑے جاتے ہیں۔ رشتہ داروں کے دشمن نظر آتے ہیں، پڑوسی پڑوسیوں کے دشمن نظر آتے ہیں، گھروں میں گھروں کے دشمن نظر آتے ہیں، جبکہ تاجدار کائنات نے مسلمان کی تعریف کر کے فرما دیا کہ اگر مسلمان کہلانا چاہتے ہو تو سمجھ لو مسلمان وہ ہے جو نہ زبان سے دل توڑتا ہے نہ ہاتھوں سے جسم توڑتا ہے۔ پھر پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا، یہ حدیث مبارکہ حضرت ابی موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور اس حدیث مبارکہ کو امام بخاری صحیح بخاری میں لائے، امام مسلم صحیح مسلم میں لائے۔ میرے آقا نے فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان، میرے آقا نے فرمایا کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے دیوار کی مانند ہے۔ یشد بعضهم بعضا، جس طرح دیوار کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے، اسی طرح ایک مومن دوسرے مومن کو مضبوط کرتا ہے۔ آقا نے فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے دیوار کی مانند۔ یشد بعضهم بعضا، یشد بعضه بعضا، جس طرح ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی چلی جاتی ہے، اس طرح ایک مومن دوسرے مومن کو مضبوط کرتا چلا جاتا ہے۔ لیکن ہمارا حال یہ کہ کلمہ بھی سونے مصطفیٰ کا پڑھتے ہیں، لیکن جب بھی بولتے ہیں دوسروں کی ٹانگیں کھینچتے، دوسروں کو نقصان پہنچاتے۔ سامعین محترم، آج آقا علیہ السلام کے فرامین کی روشنی میں آئیے ہم سارے کے سارے اپنے آپ کو دیکھتے جائیں۔ پھر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میرے آقا نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ آقا نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا۔ لا یؤمن احدکم
تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ ہمارا حال یہ کہ اپنے لیے ہر شے اللہ پسند کرتے ہیں، جب رشتہ داروں کو دینے کی بات آتی ہے تو گھٹیا دیتے۔ کیسے مسلمان ہیں؟ پھر سامعین، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے یہ حدیث مبارکہ، امام بخاری صحیح بخاری میں لائے، امام مسلم صحیح مسلم میں لائے، متفق علیہ حدیث مبارکہ۔ میرے آقا نے فرمایا، ان اللہ رفیق ویحب الرفق، ان اللہ رفیق ویحب الرفق، اللہ نرمی والا ہے اور نرمی کو پسند کرتا ہے۔ آئے ہائے آئے ہائے، اللہ نرمی والا ہے اور نرمی کو پسند کرتا ہے۔ سامعین، تاجدار کائنات کا یہ فرمان ہماری زندگیاں بدلنے کے لیے کافی ہے کہ آقا نے فرمایا کہ اللہ نرمی والا ہے اور نرمی کو پسند کرتا ہے۔ لیکن کس طرح کی نرمی؟ اگر اپنے ماتحت سے کوئی غلطی ہو جائے تو ہماری تو آنکھیں ماتھے پہ آ جاتی ہیں، دیکھنے کا انداز بدل جاتا ہے، بات کرنے کا انداز بدل جاتا ہے۔ اگر ہم غور کر کے دیکھیں، اگر ہم اپنے ماتحت، اپنی اولاد، اپنے سے چھوٹوں سے نرمی سے پیش نہیں آتے تو کل قیامت کے دن اللہ بھی ہم سے نرمی نہیں کرے گا۔ اگر آج ہم اپنی زندگی کو نرمی پر استوار کر لیں، ہمیشہ دوسروں سے بھلائی سے بات کریں، نرمی سے بات کریں، تو کل قیامت کے دن رب کائنات بھی ہم سے نرمی کرے گا۔ تو سامعین، میں گفتگو کو ختم کرنا چاہتا ہوں جلدی، تاکہ میسج چلا جائے اور وقت بھی بچ جائے۔ پھر اگلی حدیث مبارکہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص دوسرے مسلمان بھائی کی بھلائی کے لیے گھر سے نکلتا ہے، غور کرنا، جو ایک مسلمان شخص اپنے مسلمان بھائی کے بھلے کے لیے، اس کے کام کے لیے گھر سے نکلتا ہے، اس کے کام کے لیے گھر سے نکلتا ہے، قدم دیتا ہے، جب وہ کام مکمل ہو جاتا ہے تو رب کائنات 75,000 فرشتے اس پر رحمت کا سایہ کرنے کے لیے نازل کر دیتا ہے۔ آئے ہائے آئے ہائے، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی کا کام کرنے کے لیے، اس کا بھلا کرنے کے لیے، اس کے کام میں آسانی پیدا کرنے کے لیے گھر سے چل پڑتا ہے اور اس کا کام مکمل کرتا ہے، رب کائنات 75,000 فرشتے اس پر رحمت کا سایہ کرنے کے لیے نازل کر دیتا ہے۔ 24 گھنٹے دن اور رات وہ فرشتے اس بھلائی کرنے والے پر سایہ بھی کر کے رکھتے ہیں اور اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ یہاں پر بادشاہ پور ویلفیئر کمیٹی کے احباب کو بالخصوص متوجہ کر کے مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ بادشاہ پور ویلفیئر کمیٹی کے احباب جنہوں نے اس گاؤں کی بھلائی کے لیے، اس گاؤں کے غرباء کی بھلائی کے لیے، مساکین اور یتیماں کی بھلائی کے لیے ذاتی کام کو چھوڑ کر، ذاتی وقت کو چھوڑ کر جب وقت دینا شروع کر دیا، مبارک ہو آپ کو۔ میرے آقا نے فرمایا جب دوسروں کے بھلے کا کام کرتے ہو 75,000 فرشتے تمہارے لیے دعائیں کرتے ہیں۔
پھر سامعین محترم دوسری روایت میں میرے آقا نے فرمایا، یہاں تو ہے نا جب کام مکمل ہو جاتا ہے تو فرشتے دعائیں کرتے ہیں، دوسری روایت میں فرمایا میرے آقا نے کہ جب کوئی دوسرے کے بھلے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، دوسرے کے کام میں آسانی پیدا کرنے کے لیے نکلتا ہے، جو وہ گھر سے نکلتا ہے کام مکمل ہو یا نہ ہو اللہ فرشتوں کو تعینات کرتا ہے، وہ رحمتوں کی دعائیں کرتے ہیں۔ تو شامین میرے آقا علیہ السلام نے آگے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور یہ حدیث مبارکہ بھی بخاری و مسلم کی متفق علیہ ہے، میرے آقا نے فرمایا حق المسلم علی المسلم خمس، آقا نے فرمایا کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حقوق ہیں، آج یاد کر کے جائیں، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر بولیں 5 حقوق ہیں۔ پہلا حق یہ ہے رد السلام، جب کچھ سلام کرے تو اس کا جواب بہتری سے دے، جب کچھ سلام کرے تو اس کا بہتر جواب دیں۔ وعیادۃ المریض، دوسرا حق یہ ہے اگر مسلمان بھائی بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کو جائے، یہ مسلمان کا دوسرا حق ہے۔ تیسرا حق واتباع الجنائز، اگر مسلمان بھائی فوت ہو جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ چلے، تیسرا حق۔ چوتھا حق واجابۃ الدعوہ، اگر مسلمان بھائی دعوت دے تو اس کی دعوت قبول کرے۔ پانچواں حق، اگر مسلمان بھائی کو چھینک آ جائے، کیا ہے؟ چھینک آ جائے اور وہ چھینک میں الحمدللہ کہے، اس کے چھینک کا جواب دینا بھی مسلمان کا حق ہے۔ اور دوسری حدیث میں میرے آقا نے فرمایا کہ مسلمان کے مسلمان پر 6 حق ہے۔ چھٹا حق یہ 5 یہی، چھٹا حق یہ اگر مسلمان بھائی مشورہ مانگے تو اچھا مشورہ دے، یہ مسلمان بھائی کا حق ہے۔ اور ہم سے اگر کوئی کبھی غلطی سے مشورہ مانگ ہی لے، ہم اندر ہی اندر سے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ مشورہ وہ دیں جس سے نقصان ہو جائے، لیکن آقا نے فرمایا کہ مسلمان کا مسلمان پر حق ہے کہ اس کو اچھا مشورہ دیا جائے۔ پھر سامعین محترم آخری 2 روایات کی طرف آ رہا ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رب کائنات قیامت کے دن اپنے بندوں سے سوال کرے گا، توجہ کرنا، مالک کائنات پوچھے گا بندے میں بیمار تھا تو نے میری عیادت نہیں کی، یہ کلمات دل میں اتاریے گا۔ قیامت کے دن مالک کائنات اپنے بندوں سے پوچھے گا کہ بندے میں بیمار تھا تو میری عیادت کو نہیں آیا، بندہ عرض کرے گا مالک کائنات تو تو خالق ہے، تو تو مالک ہے، تو بیماریوں سے پاک، تو کیسے بیمار ہو سکتا ہے؟ تو اللہ فرمائے گا کہ تیرے محلے میں، تیرے پڑوس میں، تیری رشتہ داری میں فلاں بندہ بیمار تھا، اگر اس کی عیادت کرنے آتا تو وہاں پہ مجھ کو پاتا، اگر اس کی عیادت کرنے آتا تو وہاں پر مجھ کو پاتا، میری رضا وہاں سے ملتی۔ آگے میرے آقا نے فرمایا اللہ پھر پوچھے گا بندے میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں دیا، بندہ پھر عرض کرے گا مولا تو تو رازق کائنات ہے، تو کیسے بھوکا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ فرمائے گا کہ ایک بھوکے نے تجھ سے کھانا مانگا تھا، ایک غریب نے تجھ سے کھانا مانگا تھا، تو نے اس بھوکے کا پیٹ نہیں بھرا، اگر اس بھوکے کو کھانا کھلاتا تو پیٹ اس کا بھرتا، راضی میں ہوتا۔ پھر میرے آقا نے فرمایا اللہ آگے فرمائے گا بندے میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں دیا، میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں دیا، بندہ پھر عرض کرے گا مولا پوری کائنات تو تیری عطاؤں سے چلتی ہے، تو پیاسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو رب کائنات فرمائے گا بندے
تیرے محلے میں پانی کا اہتمام نہیں تھا، تیرے محلے میں صاف پانی کی دستیابی نہیں تھی، تجھ سے پانی مانگا جاتا تھا، تو صاحب ثروت تھا، تو صاحب حیثیت تھا، تو پانی دے سکتا تھا، اگر تو دوسروں کے لیے پانی کا اہتمام کر دیتا، پانی وہ پیتے راضی میں ہوتا۔ آئے ہائے، یہاں بھی تازہ ترین جو کاوش ہے بادشاہ پر ویلفیئر کمیٹی کی، غیر ارادی طور پہ عمل وہ سامنے آ رہا ہے کہ 2 واٹر پلانٹس کا یہاں اہتمام کیا گیا۔ تو میرے محبوب نے فرمایا اللہ قیامت کے دن پوچھے گا کہ میں پیاسا تھا، تو نے پانی نہیں پلایا، تو دوسروں کو پانی پلانا، پانی کا اہتمام کرنا، گویا یوں ہے کہ رب کائنات کو راضی کرنا ہے۔ تو سامعین، وقت چونکہ کافی ہو گیا، اختتام جس حدیث مبارکہ پہ کر رہا ہوں وہ بڑا اہم پیغام ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شریعت میں، تعلیمات میں ہر کسی کے حقوق ادا فرمائے۔ مسلمان کے مسلمان پر حقوق، والدین کے اولاد پر حقوق، اولاد کے والدین پر حقوق، رشتہ داروں کے رشتہ داروں پر حقوق، سب حقوق بیان کیے۔ آپ حیران ہوں گے، میرے آقا نے یہاں تک کہ دشمنوں کے بھی حق عطا فرمائے۔ کس کے حق؟ دشمنوں کے حق عطا فرمائے۔ اور میں بڑے دکھ کے ساتھ یہ جملے کہنے لگا کہ ہمارے ہاں دشمنی کے اسباب کوئی نہیں ہوتے، لیکن دشمنیاں اتنیاں بڑھ جاتی ہیں کہ انسان سوچنے پہ مجبور ہوتا ہے کہ یہ لڑنے والے مسلمان ہیں یا مسلمان اور کافر ہیں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ المکرمہ فتح کیا، میرے آقا فاتح کی حیثیت سے مکہ المکرمہ میں داخل ہوئے۔ وہ سارے مکہ کے کفار گردنیں جھکا کر کھڑے تھے، مکہ کے کفار کپ کپا رہے تھے کہ آج ہم مغلوب ہو گئے، آج مارے جائیں گے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام مکہ المکرمہ میں داخل ہوئے، پہلے کلمات میرے آقا کے تھے کہ کعبۃ اللہ کی چابی کہاں ہے؟ آئے ہائے، کعبۃ اللہ کی چابی کہاں ہے؟ عثمان بن طلحہ کافر تھا، کعبۃ اللہ کی چابی اس کے ہاتھ میں تھی، کعبہ کا متولی تھا۔ جب میرے آقا نے فرمایا کہ کعبۃ اللہ کی چابی کہاں ہے، وہ کعبہ کی چابی لے کر کانپتا ہوا، لرزتا ہوا آگے بڑھا میرے آقا کی طرف۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کعبۃ اللہ کی چابی اٹھائی، اللہ کے گھر کا دروازہ کھولا، کعبہ کے اندر جا کر نوافل ادا کیے۔ جب کعبہ میں نفل پڑھ کے واپس تشریف لائے، عثمان بن طلحہ بھی وہیں پہ کھڑا ڈر رہا تھا، کپ کپا رہا تھا کہ آج میرے ساتھ بڑا عجیب سلوک ہونے والا ہے، آج میری زندگی کا آخری دن آنے والا ہے۔ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نوافل پڑھ کے واپس تشریف لائے، میرے آقا نے عثمان بن طلحہ سے فرمایا، عثمان بن طلحہ یاد کر وہ وقت جب کعبہ کی چابی تیرے ہاتھ میں تھی اور ہم مکہ المکرمہ کو چھوڑ کے مدینہ جا رہے تھے، اور میں نے فرمایا تھا کہ کعبہ کا دروازہ کھولو، میں اندر جا کے نفل پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو عثمان بن طلحہ نے کہا تھا کہ سورج مغرب سے نکل سکتا ہے، لیکن میں آپ کے لیے کعبہ کا دروازہ نہیں کھول سکتا۔ میرے آقا یہ کلمات سن کر رو پڑے، تاجدار کائنات روتے ہوئے مکہ المکرمہ سے نکلے، اور میرے آقا فرماتے جا رہے تھے، اے کعبہ اور اے مکہ المکرمہ، میں تجھ سے بڑا پیار کرتا ہوں، میں تجھ سے بڑا پیار کرتا ہوں۔
میرے آقا روتے ہوئے ہجرت کے وقت مکہ المکرمہ سے گئے. سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا. اب کعبۃ اللہ کی چابی آقا کے ہاتھ میں تھی اور وہ عثمان بن طلحہ ڈر رہا تھا, رو رہا تھا, کانپ رہا تھا, میرے آقا کے سامنے کھڑا تھا. ارے صدقے جائیں آقا کی رحمت پر, صدقے جائیں آقا کے خلق پر, صدقے جائیں آقا کی عطا پر. آقا فرماتے عثمان بن طلحہ اپنا ہاتھ آگے کر. ہائے ہائے, عثمان بن طلحہ اپنا ہاتھ آگے کر. وہ ڈرتا ہوا ہاتھ آگے نہیں کرتا کہیں ہاتھ کاٹے نہ جائیں. میرے آقا نے پھر فرمایا عثمان بن طلحہ ہاتھ آگے بڑھا. عثمان بن طلحہ ہاتھ آگے کرتا ہے. میرے سونے مصطفیٰ کعبۃ اللہ کی چابی اس کے ہاتھ پہ رکھ کے کہتے ہیں عثمان بن طلحہ تو نے دروازہ نہیں کھولا تھا, وہ تیرا کردار تھا. میں آج پھر کعبہ کی چابی تجھے دیتا ہوں, تجھے متولی بناتا ہوں, تیری معافی کا اعلان کرتا ہوں. یہ محمد مصطفیٰ کا کردار ہے. یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلق ہے. پھر اب سارے کے سارے دیگر دشمنان ابھی کھڑے تھے. ہر کوئی ڈر رہا تھا کہ آج نہیں بچیں گے. یہاں تک کہ میرے آقا کے ایک جذباتی عاشق, جس طرح جذباتی لوگ ہوتے ہیں, جذباتی عاشق کفار کو للکار کے کہتے ہیں الیوم یوم الملحمہ, کہ دشمنوں تیار ہو جاؤ گردنیں اترنے والی ہے. تم نے ہمارے آقا کو بڑا ستایا ہے, تم نے ہمارے محبوب کو بڑا دکھ دیا ہے. پہلے مکہ سے نکالا, پھر آقا مدینہ تشریف لے گئے تو ہر 2-4 مہینوں کے بعد جنگیں مسلط کی. الیوم یوم الملحمہ, کافروں آج تیار ہو جاؤ, آج تم کو نہیں چھوڑیں گے. یہ کلمات میرے آقا کے کانوں تک پہنچے. میرے آقا جلال میں آ گئے اور آقا جلال میں آ کے فرماتے ہیں بل الیوم یوم المرحمہ. آقا فرماتے آج کا دن گردنیں اڑانے کا دن نہیں ہے, بلکہ آج کا دن رحمت مصطفیٰ کے عام کر دینے کا دن ہے. پھر میرے محبوب علیہ السلام نے سارے دشمنوں کے لیے معافی کا اعلان کر دیا. وہ سارے کفار اب آقا کے اخلاق سے متاثر ہو کر کلمہ پڑھنے لگے, مسلمان ہونے لگے. یہاں تک کہ واشی میرے آقا کی بارگاہ میں آیا بیعت کرنے کے لیے, اور واشی وہ تھا جس نے میرے آقا کے پیارے چچا حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا تھا. جب میرے آقا نے واشی کو دیکھا تو آقا کو پیارے چچا کی محبتیں یاد آئی, حضرت امیر حمزہ کی وفائیں یاد آئی. ادھر آقا نے واشی کو دیکھا, آقا کی آنکھیں چھما چھم برس پڑی. میرے آقا کی آنکھیں برس پڑی, آقا رو پڑے. سارے صحابہ سوچ میں پڑ گئے اور سوچ کر آپس میں کہنے لگے باقی سب بخشے گئے لیکن آقا اس کو نہیں چھوڑیں گے. لیکن صدقے جائیں آقا کی عطاؤں پر. آقا فرماتے واشی تیرے ایمان کو بھی قبول کرتا ہوں, تیری معافی کا بھی اعلان کرتا ہوں, لیکن میری آنکھوں کے سامنے نہ آنا, مجھے چچا یاد آئیں گے. پھر کلمہ پڑھنے کے لیے ہندا آ گئی. اٹھائیے تاریخ اسلام, اور ہندا وہ تھی جس نے آقا کے چچا حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا.
اس نے حضرت امیر حمزہ کے جسم کا مصلح کیا، ناک کاٹا، کان کاٹے، دیگر اعضاء کاٹ کر ہار بنا کے گلے میں پہنا۔ جب آقا علیہ السلام نے اس کو دیکھا تو آنکھیں برستی رہیں، میرے آقا کا رونا بڑھ گیا، گریہ اس زاری میں آ گئے۔ سب حیران تھے کہ اب کیا ہوگا، یہاں تک کہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا جا ہندا آج تیرے لیے بھی معافی کا اعلان کرتا۔ ارے تاجدار کائنات کا کلمہ پڑھنے والوں اور ایمان کا دعویٰ کرنے والوں اور عاشق مصطفیٰ ہونے کا دعویٰ کرنے والوں، سیرت مصطفیٰ کا ایک باب یہ بھی ہے، آقا کی تعلیمات کا ایک باب یہ بھی ہے کہ دوسروں کو معاف کیا کرو۔ اور آج ہماری دشمنیاں کیا ہیں؟ دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، بھائی بھائی کا دشمن، بہن بہنوں کی دشمن، پڑوسی پڑوسیوں کے دشمن، رشتہ دار رشتہ داروں کے دشمن۔ اور اگر ان دشمنیوں کی بنیادیں نکال کے دیکھیں تو کسی کی دشمنی کے پیچھے ہوگا میں نے رشتہ مانگا تھا، رشتہ نہیں دیا، ان کے گھر فوتگی پہ گئے تھے، کھانا اچھا نہیں دیا، انہوں نے اچھی جگہ پہ بٹھایا نہیں، یا دشمنیوں کے پیچھے وہ چند مرلوں کی زمین ہوگی، زمین، زر، زن، بس یہ تین چیزیں ہماری دشمنیوں کے پیچھے۔ اور ہمارے جملے کیا؟ جب ہمارا پارا اوپر جاتا ہے تو کہتے ہیں میں مر بھی گیا تو میری بہن کو منہ نہیں دکھانا۔ خدا کے لیے تاجدار کائنات کا کلمہ پڑھ کر آقا کے کردار کو اپنائیں، ہر کسی کے حق ادا کریں گے تو ایمان کامل ہوگا۔ اور بڑی بڑی نمازیں پڑھنے والے، بڑی بڑی تبلیغیں کرنے والے اور بڑے بڑے دعوے کرنے والے اگر ایک طرف اللہ کے حقوق ادا کرتے ہیں لیکن بندوں کے حقوق ادا نہیں کرتے تو ممکن ہے کہ رب اپنے حقوق بھی قبول نہ کرے۔ اس لیے آج کے درس عرفان القرآن کا پیغام یہ دینا چاہتا ہوں، آئیے اپنے آپ کو بدل لیں، اپنے انداز حیات کو بدلیں، اپنے کردار کو بدلیں، کبھی بھی زبان سے کسی کو برا نہ کہیں، کسی کو کبھی بھی گالی نہ دیں۔ اور آج کے درس عرفان القرآن سے یقیناً اس سے ایک سیریس کا آغاز ہو گیا کہ آئندہ دروس عرفان القرآن میں ہم انشاءاللہ تعالی ایک ایک کر کے اب حقوق بیان کرتے جائیں گے۔ آئندہ ماہ مبارک چونکہ ماہ ربیع الاول ہے تو ماہ ربیع الاول میں ہم ایمان والوں پر آقا کے حق کیا ہے وہ بیان کریں گے کہ ایک امتی پر نبی کا حق کیا ہے۔ انشاءاللہ اگلے درس عرفان القرآن کا موضوع یہ ہوگا، پھر اس کے بعد ایک ایک کر کے والدین کے حقوق، پھر بیوی کے حقوق، پھر بچوں کے حقوق، یہاں تک کہ جمی حقوق کو ایک ایک لے کر چلیں گے۔ سامعین محترم، ہم اپنے گاؤں کو امن کا گہوارہ دیکھنا چاہتے ہیں، ہم اپنے گاؤں کو آشتی کا مرکز دیکھنا چاہتے ہیں، ہم اپنے گاؤں کو علم کا مرکز دیکھنا چاہتے ہیں، ہم اپنے گاؤں کو فلاح کا مرکز دیکھنا چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم ہر ممکن حد تک امن کی کوشش کرتے رہیں گے اور بھلائی کے لیے قدم اٹھاتے رہیں گے۔ اور میں یقین کرتا ہوں کہ گاؤں کا ہر فرد ہمارے ساتھ ہوگا، ہر فرد ہمارے ساتھ ہوگا، کیونکہ ہر کوئی اپنی نسلوں کی فلاح چاہتا ہے، نسلوں کو با علم دیکھنا چاہتا ہے، باشعور دیکھنا چاہتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے، اللہ کی عزت کی قسم اس کے علاوہ ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے۔ نہ آپ سے مال چاہتے ہیں، نہ پیسہ چاہتے ہیں، نہ جائیداد چاہتے ہیں، وہ دینے والی ذات اللہ کی ہے، اور رب کائنات اپنے محبوب کا صدقہ اور محبوب کی آل کا صدقہ ہر روز عطا کرتا۔ اور یہ جملے صرف یہاں نہیں، اس درس عرفان القرآن میں جو بھی آپ خدمت کرتے ہیں اس خدمت سے ایک پائی پیسہ بھی ہم اپنے گھر نہیں لے کر جاتے،
اور صرف یہ درس عرفان القرآن نہیں، میں ابھی کل لاہور سے آیا ہوں اور کل وہاڑی جانا ہے، آگے مسلسل شیڈول ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم 22 سال کم و بیش ہو گئے مجھے یہ خدمت کرتے ہوئے، پورے پاکستان میں کسی جگہ کا کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا کہ ایک جگہ پر بھی پیسے ڈیمانڈ کر کے آئے، کیونکہ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی تعلیمات یہ ہے کہ دین کو بیچنا نہیں ہے، دین کو پیشہ نہیں بنانا، خدمت دین کو گھر چلانے کے لیے کاروبار نہیں بنانا، آپ نوکری کرتے جائیں، دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ اور میں ساتھ شکریہ ادا کرتا ہوں جناب محترم قبلہ والد محترم کا، محترم حاجی افتخار احمد صاحب کا، محترم دادا جان میاں نظر محمد صاحب کا، دیگر سارے احباب جانتے ہیں۔ سامعین محترم الحمدللہ انہی کے صدقے سے دن رات اللہ عطا بھی کرتا جاتا ہے، رحمتیں آتی چلی جاتی ہے۔ خدا را آئیے ہم سب مل کر اپنی نسلوں کے لیے اپنے گاؤں کو سنواریں، سب مل جائیں اور امن کا مرکز بنیں۔ رب کائنات کی بارگاہ اقدس میں دعا کرتے ہیں کہ مالک کائنات ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئندہ درس عرفان القرآن انشاءاللہ تعالی محلہ صداباد کی مسجد میں ہوگا، رب کائنات اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے۔ یہ آج کا ہمارا درس عرفان القرآن 10واں ماہانہ درس عرفان القرآن ہے، اور میں خوشی کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا پہلا ماہانہ درس عرفان القرآن بھی اسی مسجد میں ہوا تھا، اور صرف پہلا نہیں، مجھے محترم توقیر گوندر صاحب بتا رہے تھے، دیگر احباب بتا رہے تھے، محترم بابا جی حیدر یاد صاحب موجود ہے، دیگر میرے بزرگ اس محلے کے موجود ہیں، کہ جب 1999 میں محترم ماسٹر اکبر صاحب موجود ہیں، 1999 میں جب محفل میلاد مصطفیٰ 12 ربیع الاول کے جلوس کا انعقاد کرنا تھا، تو جو پہلی میٹنگ تھی وہ بھی اسی مسجد میں ہوئی تھی۔ محترم سوائن احمد گوندر صاحب موجود ہیں۔ تو اس مسجد کے ساتھ ہمارا یا اس درس قرآن کا یا محفل میلاد مصطفیٰ کا ایک پرانا تعلق ہے۔ اور آخری جو پیغام دینا چاہتا ہوں، آنے والا مہینہ ماہ میلاد مصطفیٰ ہے، خوشیوں والا مہینہ، خوشیاں بانٹنے والا مہینہ، خوشیاں آگے تقسیم کرنے والا مہینہ۔ جو ہی ماہ ربیع الاول کا چاند نظر آئے، ہر گھر میں چراغاں ہو، ہر گھر میں لائٹنگ ہو، ہر گھر میں روشنی ہو۔ رب کائنات سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور مالک کائنات ہر کسی کی کاوش کو قبول فرمائے۔ میں بار دیگر شکریہ ادا کرتا ہوں جناب محترم قبلہ پیر سید نعیم الحسن شاہ صاحب بخاری کا، جناب محترم قبلہ پیر سید عتیق الرحمن شاہ صاحب بخاری کا، اور الحمدللہ مجھے قلبی اطمینان ہے کہ دو سادات کے درمیان بیٹھ کر میں نے ذکر مصطفیٰ بھی کیا ہے، ذکر سیرت مصطفیٰ بھی کیا ہے۔ رب کائنات انہی کا صدقہ قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔